ان کو بتانا ہے. تو میں وہ اس بندے کا بتا رہی تھی کہ اس بندے نے ایک بک لکھنی شروع کر دی کہ جی مسلم اور اینٹی اسلام کتاب بیسیکلی لکھ رہا تھا. تو ایک سائڈ پہ بائبل پڑھ رہا تھا, سائڈ پہ قرآن پڑھ رہا تھا کہ اس کے نا بغیر میں اس کو شو کر دوں کہ قرآن ایک غلط چیز ہے. تو اس نے نا وہ پہلے جب ہند کی سٹوری پہ گزرا نا تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے خیال آیا کہ اس عورت نے اتنا کر دیا کہ حضرت حمزہ کے ساتھ, آپ کو پتہ ہی ہے کیا کر دیا اس نے, اتنا اس کے کاٹا, ان کی ہر چیز نکال کے ہار بنا لیے. تو اس نے سوچا کہ اتنی ایول عورت ہے جب مسلمان ہوگی, جب مسلمان ہوئی, فتح مکہ کی سٹوری بھی پڑھ رہا تھا نا, تو اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑیں گے نہیں کیونکہ ان کے اتنے پیارے انکل تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی عام کر دی نا تو وہ کہنے لگا, مجھے لگا کہ یہ تو کریکٹر ہی پروفٹ کا ہے, عام بندہ تو یہ آبویس ہے, آپ خود پہ سوچیں, عام بندہ تو یہ چیز برداشت ہی نہیں کر سکتا. تو کہنے لگا میں رات کو بیٹھا تھا اور میں یہ سوچ رہا کہ اب اس طرح تو سمجھو میں نے اللہ کو میں پہلے ہی مانتا ہوں, کیتھلک تھا, یہ میں نے کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر ہی پروفٹ والا, تو میرا تو یہ شہادہ ہوگی, یہ بڑا گڑبڑ ہوگی. اس نے ساری کتابیں بند کی اور شیلف پہ جا رکھی اور کہ میں نے اب مزید نہیں پڑھنا, یہ کیا گڑبڑ ہو گئی. تو میرا تو دماغ ہی الٹ گیا. تو پھر اس نے کہا کہ جو ہے ایک دم نا 2-4 کتابیں نیچے گر گئیں, سوچیں ان میں سے قرآن بھی تھا. اور جب اس نے قرآن کھولا تو کون سی آیت نکلی, وہ آیت بھی اس نے بتائی ہے, آیا نمبر سورہ نمبر 22 کی آیا 46 کی, یہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں, یہ دل اندھے ہیں. ایگزیکٹ وہی آیت نکلی. تو کہتا پھر بھی میں نے بند کر دی کہ یہ کیا میرا وہ ہو گیا. پھر میں سویا تو صبح اللہ تعالیٰ جیسے آپ کے دل میں ڈال دیتا نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا. ایون اس کی ماں کو ٹی وی سے پتہ چلا, اتنا مشہور آدمی تھا, ٹی وی سے پتہ چلا کہ مسلمان ہے, تو وہ رونے لگی. تو ظاہر ہے وہ اتنے پرابلم ہوئے, وہ کہتے ہیں 2000 سے زیادہ مجھے ڈیتھ تھریٹ آئے کیونکہ پاپولر سیلیبریٹی سا تھا نا. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ قرآن کو آپ جب سمجھیں گے نا, قرآن کو کی طرف آئیں گے. اچھا یہاں پہ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پہ لوگ قرآن کی طرف آتے نہیں نا, ہم ان کو بتانا مناسب سمجھتے ہیں, ہم بس اپنا کر کے نا ڈن ہونے کے چکر میں رہتے ہیں. ہمیں ہوتا ہے ہم یہ کر لیں, نہیں, وہ ایک چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, ظاہری سی بات ہے, اپنے خلیفہ آپ خود ہیں, آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو آگے بتائیں گے. اور باقاعدہ اس بندے نے کیا کہا, آپ مسلمانوں کو دیکھ کے اس کو نہ سمجھیں اسلام کو, کیونکہ مسلمانوں کے وہ طریقے ہی نہیں ہیں جو ہے, اٹس ہارڈ ٹو فالو, لیکن یہ مسلمانوں کے وہ طریقے نہیں, آپ خود اس کو وہ کریں. اور میں گوگل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا, باقاعدہ اس نے کہا میں گوگل ریکمینڈ نہیں کروں گا, کتابوں سے سمجھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محبت ڈیولپ کریں, اس کے بعد ہی آپ کو وہ سمجھ آئیں گے کہ وہ ان کا کریکٹر کتنے وہ گریٹ آدمی ہیں. وہ اس بات سے ہی اتنا امپریس ہو گیا اور اس کے بعد ہوا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ہدایت ان کے لیے جو ہدایت چاہتے ہیں. دیکھیں گائیڈنس اللہ تبھی دیتا ہے جب آپ اس کے ذریعے کوشش کریں گے آپ, ورنہ یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں انڈیا کے, میں آئی ایم جسٹ سیئنگ, اور کاؤ کام میں اتنی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتی کہ آپ کو تھرو اپ نہ آ جائے, لیکن میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کاؤ کے ساتھ وہ کیا نہیں کرتے. صرف یہ نہیں کہ اس کی عزت کرتے, اور بھی کتنے معاملات ہیں. آپ خود سوچیں, آپ کو اتنا پڑھا لکھا بندہ کیا حالات ہے اس کے, مطلب ہدایت نہیں ہے نا, گائیڈنس نہیں ہے. آپ خود آپ چھوڑیں اسلام کا کو سائڈ پہ رکھیں, آپ یہ تو دیکھیں آپ کر کیا رہے ہیں. اب کوئی میک سینس بھی کرتا ہے, مطلب بندہ کیا کہے اب. لیکن یہی والا مسئلہ ہے نا کہ یہ جو آپ کتنے بھی انٹلیکٹ ہو جائیں گے, جب تک قرآن کا اللہ تعالیٰ سے آپ ہدایت نہیں مانگیں گے تو آپ کے لیے خوش قسمتی بھی ہے اور بشارت بھی ہے. میں ایک اور آدمی کا سن رہی تھی, وہ داؤد نام تھا اس کا, وہ سنگر تھا. کوریا میں بھی جیسے اسلام اتنا نہیں, ہم کہتے ہیں نا یہ لوگ جماعتیں لے کے جاتے رہتے ہیں, وہ بہت اچھا کرتے ہیں کیونکہ بعض جگہوں پہ اتنا ہے ہی نہیں. وہ بھی یہی کہہ رہا تھا, مجھے بھی یہی, میرے ذہن میں صرف یہی تھا کہ ایک ٹیررسٹ ہے یہ اسلام کے, اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کیونکہ یہاں پہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو پھر اس طرح وہ پڑھ کے آہستہ آہستہ کر کے تو وہ, اور کہہ رہا تھا میں نے نا خود ہی پریکٹس کرنا شروع کر دیا, اور میں کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا, میں نے رمضان آئے روزے رکھنا شروع کر دیا. مطلب کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے وہ دیا ہوتا ہے, تو اپنے آپ کو نا اپنا دماغ کھلا رکھیں. تو تبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کتاب اوپن کھلی کتاب ہے, اپنا دماغ کھلا رکھیں, اور ہدایت ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس مانتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے ہی خوشخبری ہیں. اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں, اس میں 3 کوالٹیز بتائی گئی ہیں, جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. دیکھیں نماز کیا چیز ہے, نماز یہ چیز ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کال کیا کس وقت, اس وقت جب آپ کام کر رہے تھے, آپ بزی تھے, آپ ان بٹوین سم تھنگ تھے, اتنی امپورٹنٹ چیز تھی, کسی سپوز کوئی ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو دیکھ رہا ہے, اتنی امپورٹنٹ, لیکن آپ نے کہا نہیں اللہ کی کال آئی ہے, میں نے جانا ہے. آپ کو بچے کی نیند اتنی پیاری, آپ کو لگا رات کے 3 بجے سویا ہے, 5 بجے اذان ہو گئی, اب 2 گھنٹے میں اس کو کیا اٹھاؤں, لیکن نہیں, اللہ کی کال ہے, اللہ اکبر ہے نا, اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. تو صلاح کا بیسیکلی یہ ہے, پیوریفیکیشن آپ کو کرتا ہے نا, تو آپ نے یہ بتانا کہ اللہ سے اوپر کچھ نہیں, اللہ کو آپ کی نمازیں نہیں چاہیے, آپ نے یہ اللہ کو بتانا ہے کہ اللہ سے اوپر کچھ نہیں, میرے دنیا کے کام, میری دنیا کے طریقے, یہ کوئی چیز نہیں رکھتی. اور یقیمون الصلاۃ ہے نا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ نے ایک پڑھی ایک نہیں پڑھی, اس کی قائم کرنا ہے. قائم کرنا مطلب ہے اپنے پابندی سے قائم کرنا ہے, اور ساتھ اس کے سارے جو لوازمات ہیں, وضو ہے, طہارہ ہے, قبلہ ہے, صاف جگہ ہے, اس چیز کو ساری چیز کو لے کے ساتھ چلنا ہے. وہ اور چیز ہے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے
وہ الگ ہے اس سے. لیکن جو آپ نارملی جو نماز کے طریقے ہیں نا اس کو پراپرلی قائم کرنا ہے اور ہر پوری نمازیں پڑھنی ہے, یعنی کہ ایک نماز پڑھنی ہے اور ایک چھوڑ دی تو آپ کا کام چل جائے گا. اور زکوٰۃ کا یہی معاملہ ہے کہ آپ نے اپنی دولت کی پیوریفیکیشن کرنی ہے. دیکھیں زکوٰۃ کیا ہے, 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی پہ 2.5% آپ کا ایک سال کی انکم پڑی ہو. اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ اتنا زیادہ وہ کر دیں. لیکن ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے, ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے زیور پڑے رہتے ہیں اتنے, آپ ایک دم نکل رہے ہوتے ہیں کہ یہ بالیاں یہ بھی تھی میرے پاس, یہ بھی تھی, اس طرح کے زیور پڑے ہیں, اسپیشلی باہر کے ملکوں کے لوگوں کو کیونکہ اتنا پہنتے نہیں ہیں. تو آپ حیران ہو رہے ہوتے ہیں, اور آج زکوٰۃ دیتے لوگوں کی جان جا رہی ہوتی ہے کہ اتنا زیور کیوں رکھا ہوا ہے. میاں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اتنا زیور کیوں رکھا ہوا ہے جو پہنتی نہیں ہو تم, تو مطلب خام خواہ کی زکوٰۃ نکل رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, اگر آپ نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے تو پھر اس کو بھی پیوریفائی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی طریقہ رکھا ہے, کیونکہ غریبوں کا بھی ہر چیز میں حصہ ہے. ہر چیز میں آپ تو نہیں. حضرت بی بی فاطمہ تھی نا, تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے گلے میں سونے کی چین تھی. سوچیں حضرت علی کی جب شادی ہوئی ہے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو کتنی انہوں نے محنت کی ہوگی. کوئی ایسے ہی کمائی ڈال کے نہیں چین دلائی ہوگی بیگم کو, کتنی محنت کی ہوگی جو انہوں نے بی بی فاطمہ کو ایک چھوٹی سی چین دلائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نارملی بی بی فاطمہ کے گھر بیٹھتے تھے, گپ شپ کرتے تھے, تو اس دن نہیں بیٹھے, تو ظاہر انہیں اچھا نہیں لگا. تو جب بعد میں بی بی عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے اس چین سے کوئی غلام آزاد کرا دیا. لوگ بھوکوں مر رہے ہیں اور ہمارے زیور ہی اتنے پڑے ہوتے ہیں, ہمیں دینے کی توفیق نہیں ہوتی. تو یہی والا معاملہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے اس طرح نہیں کہ آپ اس کو رکھیں اور اس کا کوئی وہ نہ کرے, یوز نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا آپ کو یوز بتایا ہے. تو بیسیکلی نماز جو ہے وہ بیسیکلی 5 ٹائمز اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کچھ بھی آپ کر رہے ہیں آپ اس کو چھوڑیں اینڈ گوڈ سبمٹ ٹو یور گاڈ, تو آپ اس کے اللہ کی طرف چل جائیں. اور زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنے ہی پیسے بنے ہیں, آپ اتنی لالچ نہ کریں اور اس میں سے 2.5% جو بھی بنتا ہے آپ کا تو وہ آپ اس کو اس میں دے دیں. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, اور بالآخرت, اور یہ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. دیکھیں آخرت میں جب آپ کا یقین ہوتا ہے نا تو تبھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹائم آپ نے جو نماز کا نکالا ہے وہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوا, بلکہ آپ جب یہ کام نہیں کر رہے ہوتے نا تو پھر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا, نماز ہی یار پڑھ لیتے. تو مسئلہ یہ کہ آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کیا. ٹائم کس کو دیا آپ نے؟ ٹائم اللہ کو دیا ہے, اللہ کے لیے دیا ہے نا, اللہ کو دیا ہے. تو ٹائم جب آپ اللہ کو کوئی چیز دیں گے کیا واپس نہیں آئے گی؟ تو آپ اس چیز کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز واپس رکھے گی. اور یہی اسٹرانگ جو کنوکشن تھی نا, یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اسی لیے رکھی ہے. اور حضرت علی کا ایک قول ہے, اور چلے وہ میں آپ کو آگے سنا دیتی ہوں. مجھے لگتا ہے میں نے کہیں لکھا ہے, لیکن میرے پاس لکھا مجھے آتا ہے, لیکن ایگزیکٹ ان کا ہاں حضرت علی کا قول کیا ہے؟ حضرت علی کا قول یہ ہے کہ جہنم اور جنت کو دیکھ بھی لوں تو میرے ایمان میں فرق نہ آئے گا. اتنا یقین تھا ان کو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ورڈز میں, یعنی قرآن سے سنا تھا نا, قرآن میں ہے نا کہ آپ کو جنت ملے گی, آپ اچھے کریں گے, اور یہ تو مجھے مطلب دیکھ بھی آؤں تو اتنا میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آنا. مطلب ان لوگوں کا, صحابیوں کا ایمان اتنا پکا تھا. اور یقین آپ کا کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے؟ خوف سے. جب اللہ کا خوف ہوگا نا کہ کوئی بھی غلط کام آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے یقین اس طرح ڈیولپ نہیں ہوتا کہ آپ کا فیلئر ہو گیا, آپ کا یقین ڈول گیا, آپ سکسیس ہوگی تو آپ کچھ اور طرف چل پڑے. لیکن یقین صرف اس طرح ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ کو اللہ کا خوف ہوتا ہے, جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ آپ کا مسئلہ حل کرے گا. اور دوسرا یہ جو ہمارے جو لائف سٹائل ہیں, یہ سب اگر ہم قرآن کے حساب سے چلیں گے نا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ آخرت میں ملے گا. ورنہ ہم نے اپنے لائف سٹائل ہی کبھی چینج نہیں کرنے. ہمارے لائف سٹائل ہی ویسے رہ جاتے ہیں جو بھائی اتنے سے میں کیا فرق پڑتا ہے, اتنے سے میں آپ کو اس سے کوئی مطلب, آپ کو کیا مطلب ہے, آپ کو کیا پتا اتنے سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہو. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی کوشش پوری کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایفرٹس دیکھنے. دیٹس اٹ, یہی والا مسئلہ ہے. آگے آیہ نمبر 4 پہ چلیں. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, اب اللہ تعالیٰ ان کی کانٹرڈکشن بتا رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یعنی ان کا یقین نہیں ہے. دیکھیں ہم مسلمان ہیں, ہم کہیں گے ہم تو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہے, لیکن ہمارا وہ یقین نہیں ہے نا, تبھی ہم برائی میں پڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی کو چیزوں اعمال ان کے لیے راستہ کر دیتے ہیں اور تو وہ سرگردہ ہو رہتے ہیں اور اسی میں پڑے رہتے ہیں. آج یہ ہمارے لیے سمجھنا کیا مشکل ہے. سود لوگوں نے گھر لیے ہوتے, لوگ خوشی مبارکبادیں دینے پہنچے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں مسئلہ, اللہ کی یہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اللہ کی کتنی نافرمانی کر کے, کتنی مصیبت کر کے اس بندے کے لیے اپنے لیے کریٹ کر دی ہے. لیکن یہ چیزیں, مجلسیں, محفلیں اور ایسے انلیگل کام کر کے آپ نے وہ فنڈز جمع کر رہے ہیں, جی ہم نیک کام کے لیے دے رہے ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اللہ کی نافرمانیاں کر کے فنڈز جمع کر رہے ہیں. آپ وہ کام کریں جو اللہ کے حساب سے ہے. اور دوسری بات ہے یہ والی, اور برائی آپ کو کسی کو بھی آپ سود برا نہیں لگتا, کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو چل رہا ہے نا, یہ تو ایسے ہی ہے. آپ کوئی گیس اسٹیشن میں الکوہول رکھی ہوگی, جائز نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ لے نہیں سکتے اس طرح گیس اسٹیشن,
تو آپ کا کیا کریں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملے ہمیں ہی کرنے ہیں، تو برائی نارمل ہو جاتی ہے ہر کسی کے لیے. تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جن کو آخرت کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پکڑ ہوگی، آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں جو بھی، تو وہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ نہیں آخرت کی فکر کرتے وہ پھر انہی اعمال اللہ تعالیٰ انہی میں ان کو فائدے بھی دکھا دیتا ہے. وہ لوگ نماز کو ویسٹ آف ٹائم سمجھتے، زکوٰۃ کو ویسٹ آف منی سمجھتے، یہ انہی لوگوں کا معاملہ ہے. اور جو لوگ صلاح کو وہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کنٹراسٹ دیا ہے صلاح کو وہ رکھتے ہیں، ان کا فوکس یہ ہے کہ ان کا فوکس آخرہ ہے کہ ہمارا آخرہ میں فائدہ ہو جائے گا. تو بیسیکلی یہ کتاب جو کتاب مبین ہے نا، یہ رائٹ اینڈ رانگ کا معاملہ ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا یہاں پہ کہ جو لوگ اس طرح کا برائی میں پڑے رہتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ برائی ان کے لیے خوبصورت کر دیتا ہے جو اپنے آپ کو روکتے نہیں ہیں. آیت نمبر 5 پہ چلیں جی. یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ جو ہم نے شورا کی آخری آیت پڑھی تھی نا، تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے اور برائی میں پڑے رہتے ہیں نا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جن کو برائی اچھی لگتی ہے، خسارہ یعنی کہ انفینٹ. آپ خود سوچیں یہ قرآن کے اندر ہے. جب آپ لوگ اس وقت حسرت کریں گے، ایون جنت میں بھی جائیں گے نا کہ کاش ہم زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے تو اوپر والی جنت میں ہوتے. سوچیں یہ جنتیوں کا معاملہ ہے، تو دوستوں کا کیا عالم ہوگا کہ کاش ہم اس وقت سن لیتے، ہمارے پاس نبی آئے تھے، کاش ہم یہ نہ کرتے، کاش ہم صحیح طریقے سے چوائس کر لیتے اپنی. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ برائی سے بچیں. ایک بندے کا میں انٹرویو سن رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ 3 بندے نا موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے پاکستان میں، نہر میں گر گئے، 2 فوت ہو گئے، ایک کی ٹانگیں ٹوٹ گئی. بالکل صحیح واقعہ ہے یہ. تو جس کی ٹانگیں ٹوٹی نا، اس کو افسوس تھا کہ اس کے 2 دوست مر گئے. تو اس کو پتہ افسوس کس بات کا تھا؟ اس نے مجھے اور کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ اتنی زیادہ فالتو کاموں میں پڑے ہوئے تھے نا. تو اینڈ پہ جب مرتے وقت بھی نا ان کے زبان پہ گالی تھی، کیونکہ وہ گالیاں دیتے رہتے تھے اور کیونکہ وہ اسی ماحول میں پلے ہوئے تھے. تو یہ والی مسئلہ ہے نا کہ جب آپ اللہ سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے نا، تو پھر آپ کا یہ معاملہ نہیں ہوگا. پھر آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے اس میں کیا ہے، ایک سرٹنٹی سے اس کے ساتھ چلیں گے نا، برائی میں نہیں پڑے رہیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنا کرتا ہے. میں ایک ایکٹر کا تھیٹر میں ہے، آپ اس کا پوڈ کاسٹ سن رہی تھی، آپ سوچیں حیران ہو جائیں گے. وہ کیا کرتا تھا کہ ہر مہینے کا جمعہ مدینہ شریف میں جا کے پڑھتا تھا. پاکستان میں جانا آسان ہے نا، 3 گھنٹے کی تو فلائٹ ہے. تو ہر مہینہ نا ایک جمعہ پڑھتا تھا، دن کو جاتا تھا، شام کو آ کے تھیٹر بھی کرتا تھا. تو ایک دن وہ جب پہنچا ایئرپورٹ، وہیں سے ٹکٹ لیتا تھا. جب ٹکٹ لینے گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کی تو فلائٹ پچھلی کینسل ہو گئی ہے، اور پچھلی فلائٹ کے مسافر بھی ہم نے اس فلائٹ میں ڈال دیا نا، تو آپ کو ہم ٹکٹ نہیں دے سکتے، ہم نا آپ نہیں جا سکتے. اب دیکھیں اس نے ایک دعا اس طرح کی ہوئی تھی کہ میں نے بس، اس کا یقین تھا کہ میں نے جانے اتنے میں نا وہ جو اس جہاز جو لے کے جا رہا تھا نا، پائلٹ وہاں سے گزرا، اتنا جو جاتا تھا پائلٹ بھی جانتے تھے اس کو. تو وہ کہنے لگے تم یہاں کیا بیٹھے ہو، اندر نہیں آئے؟ تو اس نے کہا یار مجھے تو میں تو آج جا نہیں پا رہا، یہ کہہ رہے ہیں جگہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹکٹ ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا ٹکٹ ہی تو نہیں ہے میرے پاس. انہوں نے کہا چھوڑو میرے ساتھ ہی آ جاؤ. پتہ ہے وہ کہاں بیٹھ کے گیا؟ کاک پٹ میں 2 پائلٹوں کے درمیان بیٹھ کے گیا مدینہ شریف. اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو وہ کیا. ایون کہتا ہے میں ایئرپورٹ پہ اترا تو لائن اتنی لمبی تھی. میں جب اس ٹکٹ والی جگہ پہ آیا نا، تو ایک بندے نے مجھے آ کے بلایا، مجھے لگا کوئی عربی ہے. اب عربی بھی اسی ڈریس میں ہوتے ہیں نا، تو دیسی تھا. تو کہنے لگا آپ اتنے مشہور ایکٹر. اور اس نے وہ ٹکٹ والے کو کہا اس کو نکال دو، یہ تو ایک ایکٹر ہے، اس کو نہ اتنی دیر کھڑا رکھو. اور وہاں سے بھی جلدی نکل گیا. اور جب میں نے مسجد نبی کے اندر پیر رکھا ادھر اس زمین پہ، تو اسی وقت ہی اذان ہو رہی تھی. یعنی کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت ہی پہنچا دی، کیونکہ اس کو اتنی کنوکشن تھی نا، ریگولر آتا تھا اور اتنا شوق رکھتا تھا. جب آپ ایک چیز کی شوق رکھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کے اندر ڈال دیتا ہے. اور جو برائی کا شوق رکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ برائی ان کے اندر ڈال دیتا ہے. ان کو وہی چیزیں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں. ویسے ہی لوگ آپ کو ملا دیتا ہے جو اسی چیز میں آپ کو آگے لے جاتے ہیں، اسی کام میں آپ پڑے رہتے ہیں. جنید جمشید صاحب تھے تو وہ کہتے تھے 3 منٹ کا ایڈ، یہ طارق جمیل صاحب نے بتایا، 3 منٹ کا ایڈ بنانے کے لیے 3 مہینے یا 6 مہینے تک ہم لگے رہتے تھے، صرف 3 منٹ کے لیے. سوچیں اتنے سے کے لیے کتنی دیر انہوں نے اپنا وقت ضائع کیا، کتنی اپنا ٹائم ویسٹ کیا. ایک بات ہے اس سے آپ کو چلے آپ مان لیں گناہ نہیں ہے، پھر بھی کوئی قرآن تو نہیں ہے، فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا پھر بھی ان کو. تو وہ ایک اپنی ایج ضائع کر رہے ہوتے ہیں نا. تو وہ والا مسئلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فوز قرآن میں لفظ یوز ہوا ہے نا، کامیابی ان کے لیے ہے جو نیک کام کرتے ہیں، اور جو نہیں وہ لوزرز ہیں، وہ خاسرون ہیں، جو اس طرف نہیں جاتے. آخری آیت ہے جی، اور تم کو قرآن خدائے حکیم و علیم کی طرف سے عطا ہوا ہے. اب یہاں پہ جو لفظ ہے نا خدائے
حکیم اور علیم، اور وہاں ہم عزیز اور رحیم پڑھتے تھے. دیکھیں وہاں عزیز اور رحیم تھا، وہاں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ڈومینیٹ ہے اور پھر رحم بھی کرتے ہیں، یعنی ان کو عبرت کا معاملہ تھا نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چھوڑا ہے. اب ہمارے لیے جاننا کوئی مشکل نہیں ہے کہ لوگ کیوں قتل ہو رہے تھے، اور ورنہ قرآن میں اللہ نے یہ اسٹوریز دی ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے نا لوگ بچے مار رہا تھا فرعون یا اس طرح کر رہا تھا، تو آپ کو لگ رہا تھا کہ کیسا ظالم آدمی تھا. تو آج بھی وہی ظلم ہو رہے ہیں. تو اور اللہ تعالیٰ نے حکیم اور علیم اس لیے بتایا کیونکہ اس میں بلیسنگ کا ذکر ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کی سوچ کی ایک لمٹ ہے اور تم اللہ کی حکمت سمجھ نہیں پاؤ گے. جب اللہ تعالیٰ آگے ہم پڑھیں گے نا یہ بلیسنگز جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی ہیں، جو چونٹی باتیں کر رہی ہے یا وہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، تو وہ آگے جو کوئین شیبا کا تخت آ گیا تھا وہ سارا آگے آئے گا. تو اس لیے میں اس کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں کری، تو وہ سب اللہ کی حکمت ہے، آپ کی سوچ تو نہیں جا سکتی کیسے آ گیا تخت. تو وہی والا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور علیم ہے. یعنی اللہ نارملی قرآن میں علیم و حکیم یوز ہوتا ہے، یہاں حکیم و علیم یوز ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ہر چیز میں. یعنی کہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اور اللہ تعالیٰ کا نالج اتنا انلمیٹڈ ہے کہ آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حکمت والا ہے. اور جو بھی بلیسنگز آپ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں یا جو بھی قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے یہ آپ کے لیے ایک اوپن کتاب ہے اور سمجھنے کے لیے، اور اس کو آپ اپنے زندگی میں شامل کریں. اور اللہ تعالیٰ کی ہر لاز اور ریگولیشن جسی چیز سے منع ہے یا صحیح ہے اور تو وہ اس میں حکمت بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے. چلیے جی آگے ہم نے اس میں نا حضرت موسیٰ کی کہانی پڑھنی ہے، اور ذرا وہ ڈفرنٹ اینگل سے پڑھیں گے جو ہم نے سورہ شورا سے کی ہے، اور اس کے آگے ہم حضرت سلیمان کی پڑھیں گے. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی ہے، تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. کوئی کویسچن ہے تو بتائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.